قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملکت پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ہمیں معاشرتی زندگی کے متعلق ایک ایسا سبق دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو بہت سے لڑائی جھگڑے ان سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وقت کو ضائع کرنے سے، فضول کاموں میں وقت کو صرف کرنے سے بچ سکتے ہیں. اور اگر اس آیت پر ہم عمل کر لیں تو ہم بہت سی دماغی الجھنوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشنوں سے، فکروں سے بچ سکتے ہیں. اب وہ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس میں اتنے تمام مسائل کا حل موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْفُفْ، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس بات کو تم نہیں جانتے ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کانوں کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو اس آیت مبارکہ سے ایک اصول کی بات ہمیں سیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ جس بات کا ہمیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور علماء کرام نے اس آیت کے 4 معنی بیان کیے ہیں. سب سے پہلے علماء کرام نے فرمایا کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا. تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی مت دیجیے کہ ہمیں علم ہی نہیں پھر بھی ہم اس بات کے بارے میں گواہی دینا شروع کر دیں تو یہ جھوٹی گواہی ہے. اور اس آیت مبارکہ میں جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا کہ ہم نے جس بات کو سنا نہیں، ہم کہیں کہ یہ بات میں نے سنی ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے. جس کام کو دیکھا نہیں اس کے بارے میں ہم گواہی دینا شروع کر دیں، اور جس بات کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں اس بات کی ہم گواہی دینا شروع کر دیں تو یہ جھوٹی گواہی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا. آج اگر ہم جھوٹی گواہی دے دیں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کام کو دیکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، اس طرح اگر جھوٹی گواہی دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آنکھ، کان اور دل تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو اس آیت مبارکہ میں جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بیان فرما رہے تھے گناہ کبیرہ کو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ الا انبئکم قول الزور، کہ اے صحابہ میں تمہیں سب سے بری بات کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا شہادت الزور، کہ جب جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو جھوٹی گواہی سے بچتے رہنا چاہیے.
اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے. جہاں پر کھڑے ہو کر گواہی دے رہا ہے ابھی اس نے قدم اٹھایا بھی نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے. جھوٹی گواہی یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اب تو ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ چند ہزار پیسے دے کر اپنی مرضی کے گواہ خرید لیے جاتے ہیں. ہم لوگ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر چند ہزار پیسے دے کر اپنی مرضی کا گواہ خرید لیا جاتا ہے. کسی وکیل کو چند ہزار روپے دیے جاتے ہیں تو وہ جھوٹے کیس کو بھی سچا بنا کر ثابت کر دیتا ہے. تو یہ جھوٹی گواہی نہیں تو کیا ہے؟ جہاں پر چند ہزار کے بدلے جھوٹے گواہ مل جاتے ہوں تو وہاں پر عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ جہاں پر نوٹ کے چند سکوں کے بدلے میں بڑے سے بڑا شخص جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہاں عدل و انصاف کا بول بڑا کیسے ہوگا؟ تو جھوٹی گواہی سے بچتے رہنا چاہیے. چاہے کوئی مال کی لالچ دے، چاہے کوئی بھی لالچ دے، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. ایسے شخص پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں بات بات پر گواہ بن جاتے ہیں. گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، تیسرے آدمی کو پتہ ہی نہیں، وہ بھی گواہ بن جاتا ہے. دو آدمی کے درمیان چھوٹا سا اختلاف ہوا ہے، تیسرے آدمی کو پتہ نہیں، وہ گواہ بن جاتا ہے. تو طرح طرح کی باتوں میں، طرح طرح کے فتنوں میں جھوٹی گواہی دی جاتی ہے. تو کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح اس آیت مبارکہ سے جو دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. تو علماء فرماتے ہیں کہ بے علم یعنی علم کے بغیر مسئلہ بھی نہ بتائیں. جب ہمیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو ہم اس مسئلے میں مفتی نہ بن جائیں. آج معاشرہ ایسا ہے کہ کچھ پڑھا سیکھا ہے نہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی اور مفت میں مفتی بنے بیٹھے ہیں. قرآن پاک کی آیت کوئی پڑھ لی ہے تو اس کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں. حدیث ایک آدھ کوئی سیکھ لی ہے تو اس کی جناب وضاحت شروع کر دیتے ہیں. اپنے پاس سے لوگوں کو مسئلے بتا کے لوگوں کی نمازیں خراب کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے روزے خراب کیے جا رہے ہیں. اسی طرح روزمرہ معاملات میں کوئی دینی مسئلہ پوچھ لے تو اسے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا جاتا ہے. کاروبار، سودی لین دین، رشوت، ناپ تول میں کمی، اس طرح کا کوئی مسئلہ کسی سے پوچھ لے تو پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے تو واپس اپنے گھر جا رہے تھے. تو راستے میں آپ نے ایک جگہ پر ایک عورت کو کھڑی ہوئی دیکھا. اس نے اپنا بدن پردے سے چھپایا ہوا تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو اس عورت نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اور اس نے اپنے گناہ کی پوری تفصیل بتائی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے لیے تو توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا، دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں. اب یہ بتا کر جب آپ چلے گئے تو پھر آپ کو گھر جا کے احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے موجود ہے، پھر بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے بغیر مسئلہ بتا دیا ہے. اب صبح کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ لوگ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیا تم اس آیت کو نہیں جانتے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی اس بات پر بہت انہیں احساس ہوا، اور آپ نے پھر پورا دن مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے رہے، کیا لوگوں، پچھلی رات کو ایک عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، وہ کون سی عورت ہے؟ پورا دن اعلان کرتے رہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہے تھے تو پھر وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اس عورت کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کا راستہ ہے۔ اب وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ اگر مجھے معاف فرما دے گا، اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا تو میرے پاس کھجور کا ایک باغ ہے، میں اسے اپنے گناہ کے کفارے میں دیتی ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ، اس حدیث مبارکہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ غلط مسئلہ اگر کسی کو بتا دیا ہے تو بعد میں اسے درست بات بھی پہنچانی ہے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کا کتنا جذبہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط مسئلہ بتا دیا، لیکن جب آپ کو درست مسئلہ معلوم ہوا تو آپ نے درست بات بھی اس تک پہنچائی۔ تو ہم بھی اگر کسی کو غلطی سے کوئی غلط مسئلہ بتا ہی دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے اگر ہمیں پختہ یقین نہیں ہے تو پھر ہم اسے بتا دیں گے مجھے نہیں پتا، میں علامہ صاحب سے، مودی صاحب سے پوچھ کے بتا دوں گا، خود ہی بغیر سوچے سمجھے نہ بتا دیں۔ اور اگر بتا بھی دیا ہے، بات کو معلوم ہوا کہ میں نے صحیح نہیں بتایا، تو پھر اس آدمی تک وہ درست مسئلہ بھی پہنچائیں۔ تو علم کے بغیر کوئی بات دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن میں کوئی بات بغیر علم کے کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر پتہ ہی نہیں ہے، وضاحتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آیت تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے تو اس کی وضاحت ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹی وی چینلز پر ایسے اسکالر بیٹھ گئے ہیں کہ دین کی ذرا بھی معلومات نہیں ہے اور رمضان میں لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی بھولے بھالے ان کو سن کر ان کی باتوں پر عمل شروع کر دیتے ہیں، جن کا خود لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، جن کا خود انداز سنت کے مطابق نہیں ہے، سامنے میں بردہ عورتوں کو بٹھا کر سوال جواب کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو ٹی وی پر دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کرے گا تو وہ گویا کہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی جو قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کر رہا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر ظالم آدمی ہے۔ تو بغیر علم کے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت سخت ترین عذاب ان پیشوا لوگوں کو ہوگا جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود پتہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کو دین سکھائے جا رہے ہیں، خود مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب ایسے شخص کو ہوگا جو اپنی جہالت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے بغیر علم کے کسی کو مسئلہ بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ سے جو تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جھوٹے الزام کسی پر مت لگائیں۔ یعنی آیت مبارکہ میں فرمایا نا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ بھی بغیر علم کے بات کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسی بات کسی کے بارے میں نہ کرو گے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں دوسروں پر الزام لگانا یہ بھی بہت عام ہے۔ ویسے دو آدمی کھڑے ہیں تو تیسرے کے بارے میں کیا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، فلاں شخص کو وہاں فلاں آدمی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ یعنی الزام لگا دیا جاتا ہے اور سوچا بھی نہیں جاتا، سمجھا بھی نہیں جاتا کہ اس سے کتنا فساد ہو سکتا ہے، کتنے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ تو کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں تھی تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے جھوٹی بات کہی، جھوٹا الزام لگایا، اسے ردغۃ الخبال میں رکھے گا. اور ردغۃ الخبال یہ جہنم میں ایک وادی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا اور اس وقت تک اس وادی میں رکھے گا جب تک وہ اپنے گناہ کی سزا نہ پا لے. کسی آدمی کے بارے میں جھوٹی بات، جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے. اور کسی آدمی کے بارے میں غلط فہمی، بدگمانی یہ اسی جھوٹے الزام سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہم نے کسی کے بارے میں جھوٹی بات دوسرے کو بتا دی، اب دوسرا بندہ غلط فہمی میں پڑ گیا، اب وہ تو شک میں پڑ جائے گا کہ فلاں بندہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا فلاں میری مخالفت کر رہا ہے، تو یہاں سے ہی بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو بدگمانی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ فلاں میری مخالفت کر رہا ہے، فلاں آدمی میرے گھر میں آیا تھا تب سے ہی مسائل چل رہے ہیں، پتہ نہیں اس نے کوئی جادو کروا دیا ہے، کوئی تعویذ کروا دی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الحکم الا للہ، بے شک حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. تو بلا وجہ ٹینشنیں لے کے، بلا وجہ فکریں کر کے اپنے دماغ کو ٹینشنوں میں، فکروں میں لگانے کی حاجت نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھا جائے کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. اصل میں اس میں انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے تم پر مصیبت پہنچی ہے. تو ہم اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اس کا الزام دوسروں پر ٹھہرا دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اسے اس کی جزا دی جاتی ہے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان نے جو بھی برائی کی ہے اسے اس کی جزا ملے گی، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر الست تمرض، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں مصیبت نہیں پہنچتی؟ کیا تمہیں غم نہیں پہنچتے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، اس پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس پر غم بھی پہنچتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، یہی تمہارے برے اعمال کی جزا ہے. یعنی انسان کے برے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، بیماریاں آتی ہیں، تو انسان ان کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. اور آزمائشوں کا آ جانا دنیا میں بیماریوں کا آ جانا یہ آخرت کے اس عذاب سے بہتر ہے. کہ دنیا میں انسان بیمار ہو گیا، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آزمائش آئی گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبت پریشانیاں آئی تو گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی کچھ گناہوں کی جزا باقی رہ گئی اور آخرت میں ہمیں بھگتنی پڑ گئی تو اس وقت نہیں برداشت کر سکیں گے. جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو انسان خود برائی کرتا ہے اور پھر اس کو دوسروں پر ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ایک انسان ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ لوگوں کو علاج کے نسخے بتانا شروع کر دے تو یہ بھی بری بات ہے. اور اسی طرح کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں پہ جا کے انہیں جناب مشورے دینا شروع کر دیں کہ آپ نے اس کمرے کو ایسے بنانا چاہیے تھا، یہ سامان ایسے ترتیب میں رکھنا چاہیے تھا، یہ بھی بری بات ہے. تو اسی طرح حکومت کے بارے میں تبصرے کرنا، کسی کمپنی فیکٹری کے بارے میں بلا وجہ تبصرے کرتے رہنا، تو یہ ایسے کام ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے، فضول ہیں. تو انسان کو ہر وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کا انسان کو علم نہیں. کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، بغیر علم کے کسی کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.